تو قبلہ شاہ صاحب وہ نماز نہیں پڑھی، بہت ساری چھوٹ گئی ہیں، تو توبہ کر لی تو پھر اس کی ادائیگی بھی کرنی ہوگی، کیونکہ مطلب لوگوں کو شاید یہ بھی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ بھائی بس توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ معافی مانگ لی، بس وہ جو پیچھے قضا ہوئی ہیں وہ بھی معاف۔ دیکھیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو نمازی علیہ باللہ قضا ہوئی اس کی تو اس کو باقاعدہ اس کی قضا کی جائے گی، جو نماز نہیں پڑھ پائے اس کی قضا ہوگی۔ آج مارکیٹ کے اندر ہمیں پھر ایسے کوئی موسمی اعتبار سے فصلی بٹیر نظر آتے ہیں اور وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ جو نماز گئی بس آپ توبہ کر لیں، اور بظاہر پڑھے ہونے کا دعویٰ لکھنے کا دعویٰ کرتے۔ تو میں نے کہا تم کیا قوم کو جرری کر رہے ہو کہ آئندہ پھر وہ نماز قضا کرے؟ اللہ، جب نبی پاک کی سنت کو آپ ماننے کے مدعی ہیں اور آپ کے نزدیک اصل الاصول قرآن و سنتی ہے اور قرآن و حدیثی ہے، تو کیا خندق کے واقعے میں آپ کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ خندق جب لڑی گئی ہے تو اتنی زبردست اور اللہ اکبر اتنی بھیانک وہ جنگ تھی کہ سرکار دو عالم کی 5 نمازیں گئی اس میں۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ان کے لیے دعائے ضرر کی کہ خدا ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے اسلام ہم تک کیسے پہنچا۔ اللہ، جہاں علامہ صاحب دیگر بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ جناب نماز کی کتنی اہمیت ہے، وہاں جناب سید عالم 5 وقت نماز نہیں پڑھ پائے، اس قدر مزاحمت تھی، ہٹ نہیں پاتے تھے۔ اور آپ دیکھیے بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سیاہ میں موجود ہے، ان تمام نمازوں کی قضا کی گئی ہے۔ اب یہ کیا آپ اصول نکال رہے ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ نمازوں کی قضا نہیں ہے اور آپ جناب جو ہے کہ وہ دعا کریں، پھر یہ تعویل کرنا کہ وہ خاص وقت کے لیے، یہ کیا بات کر رہے ہیں خاص وقت کے لیے؟ حضور سید عالم، اور وہ کیسا خاص وقت، بلکہ اس میں تو رخصت ہونی چاہیے، اس میں تو رخصت ہونی چاہیے، وہ تو جہاد کا وقت ہے، وہ تو عظیمت کا وقت تھا، وہ تو جان جانے کا۔ بھائی اگر نماز جاری ہے تو فرض جہاد بھی تو ادا ہو رہا ہے۔ جی، اس نماز کے قیام اور نظام کے قیام کے اصل کام وہاں رخصت نہیں دی گئی ہے، اور وہاں یہ کہا گیا ہے کہ جتنی نمازیں نکلی ہیں ان تمام نمازوں کی قضا کی گئی ہے۔ تو راحت کے وقت میں حافظ صاحب قبلہ، سہولت کے وقت میں عمدن علیاذ باللہ، جان بوجھ کر یاد رہتے ہوئے بندہ اگر نمازیں چھوڑتا ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ صرف توبہ کر لی جائے تو نماز گویا کہ قضا ہو جائے گی؟ قضا ادا کی جائے گی۔ ایک بات، جس طرح 6 نمازیں ہر دن کی ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وتر، کیونکہ واجب ہے، ان کی فرائض جو، کیونکہ وتر واجب ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، فرائض کی قضا ہوتی ہے، تو لہٰذا 2 رکعت جو ہے وہ فجر کی ہے، 4 رکعت ظہر کی ہے، 4 رکعت عصر کی ہے، 3 مغرب کی ہے، 4 عشاء کی ہے اور 3 وتر ہے۔ پھر اس میں وہ ہے کہ خدا نہ کرے الیاذ باللہ سفر کے اندر رہ گئی ہو تو جو سفر میں رہی ہے وہ قصر واجب ہے، قصر کے انداز میں پڑھیں گے، وہ قصر ہی پڑھی جائے گی۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص جائے قصر کی حالت کے وہ مسافر ہو گیا اور اس پر حالت سفر لاحق ہو گئی ہے، اب وہ کہ میں پورا پڑھوں گا، وہ گناہ کبیرہ ہے، قرآن کا حکم ہے اس میں۔ اللہ، تو لہٰذا یہ بھی ترتیب آپ بنائیں گے کہ جناب قصر میں کتنی رہی ہے اور حضر میں میری کتنی رہی ہے اقامت میں، تو قصر کی قصر کے اعتبار سے ہے، حضر کی جو ہے وہ حضر کے اعتبار سے ہے۔ اور یہ 6 نمازوں کی ترتیب جب آپ ادا کریں گے نا تو اس کی ادائیگی کے ساتھ استغفار بھی ہوگا۔ جی، توبہ اس پر ہے کہ جو میں نے کوتاہی کی، علیہ باللہ، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف، جو میں نے کوتاہی کی ہے اس پر میں اللہ رب العالمین کے حضور معافی چاہ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ وہ فرائض ادا کرے۔ اور اس حالت میں اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی جو خیر کے کام ہیں نوافل، اللہ رب العالمین جل وعلا اسے ہی فضل کا درجہ فرض کا دے دے گا۔ اور پھر وہ کون ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، وہ کریم ہے جب دیکھ لیا کہ میرے بندے کے اندر انابت اور انابت کی کیفیت اور رجوع کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، تو وہ تو یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ڈسپلن پر آ گیا ہے اور میرے حکم اور میرے قانون کی بالادستی کو قبول کر لیا ہے، اب اس کی جان جان آفرین کو لبیک کہہ رہی ہے۔ تو جتنی بقیہ رہ گئی ہے وہ نوافل کی صورت میں اللہ رب العالمین کے فضل سے ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 30 دن کی ڈیوٹی کا واؤچر، 30 دن کی ڈیوٹی کا گویا کہ ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے اور 1 دن ہم نے ڈیوٹی کی ہے اور سیٹ کے سر پہ کھڑے ہو گئے ہم جناب کہ بھائی 30 دن کا آپ چیک کاٹ کے دیجیے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں ہم نے اوور ٹائم کیا۔ انہوں نے کہا بھائی اوور ٹائم تو بات کی چیز ہے، اوور ٹائم تو 2 گھنٹے کا تھا، کہ جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی۔ تو اس لیے نوافل جب مقبول ہیں جب فرائض ہوں، اللہ، تو فرائض کی ترتیب کو ادائیگی اس کی قضا لازم ہے، اور قوم کو اس پر جری کرنا یہ شدید ترین جو ہے کہ وہ ایک خلفشاری اسلام میں پیدا